وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا، وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل، یا اسے تبدیل کر دو۔ یہ قرآن تو اتنا سخت ہے، اے نبی کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کو اختیار کرو، قرآن کوئی اور لے کر آؤ۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی توحید اتنی سخت ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں نے اس زمانے میں اس طرح نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام کے مجمع میں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب توحید بیان کرتے تھے 950 سال تک صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ توحید ایسی تھی کہ جن لوگوں نے وہ حق قبول نہیں کرنا، ان کے لیے اس سے زیادہ کڑوی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ جو قبول کر لے ان کے لیے اس سے زیادہ میٹھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن توحید سے روگردانی نہیں کرتا۔ لیکن یہ اس کے لیے جسے بات سمجھ آ جائے یا جو سمجھنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہمارے روشن آیات، یعنی بالکل کلیئر کٹ آیات، ننگی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں نا، بغیر کسی تردد کے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ، ذرا میٹھی میٹھی ذرا باتیں ہوں اس کے اندر۔ یہ کیا سخت سخت باتیں، دیکھ لیں یہ باتیں جتنی آئی ہیں واقعی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مانو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں اس کی کوئی۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے میں اس میں سے کوئی چیز نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو بدل سکوں۔ اور یہی بات ختم نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑا سخت ہے، اسے بدل دو یا کوئی نیا قرآن لے آؤ، اور میں تو خود پابند ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وحی آئی ہے میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ صرف تمہیں نہیں بلا رہا اللہ کی طرف، میں نے بھی اپنے رب کا تابع فرمان اسی طریقے سے ہونا ہے جس طرح میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ لیکن یہ وہ آیت ہے جو سخت ترین آیت قرآن کی، یہ سورہ یونس میں آئی ہے، سورۃ الانعام میں آئی ہے، سورہ الزمر میں آئی ہے۔ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، باقی 2 جگہوں پہ تو ساتھ قل کا بھی لفظ ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ تو ہم احتراماً ساتھ بریکٹ میں لگا دیتے ہیں بالفرض، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہاں ان سب نے بریکٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھیں یہ بریکٹیں جو لگاتے ہو تو قرآن کی تعریف کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سمجھانے کے لیے بریکٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ نبی کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے بریکٹ میں اگر کوئی تفسیر کے طور پر بات کی جائے تو وہ قرآن کی تحریف نہیں ہوتی۔ یقیناً نبی تو قطعی جنتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کے ذریعے سے امت کو کہلوایا جاتا ہے۔ امت کو اس لیے کہلوایا گیا تھا کہ کوئی امتی کل کو اٹھ کے یہ کہے کہ تم ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید اپنے ساتھ لے نہ جاؤں۔ اندازہ کریں، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی مبارک زبان سے جب یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، تو یہ کہتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ امت کو ڈر سنایا جائے۔ اور امت اتنی دلیر ہے کہ امت کا ایک بابا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جاؤں۔ کتنے لے نہ جائیں؟ جسے تو جانا ہے۔ جنت کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکارا۔ جب سورہ الشعراء کی وہ آیت نازل ہوئی نا کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ کہا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے،
اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، مال تو میں تجھے دے کے انٹرٹین کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حضور اگر تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے، بخاری مسلم میں ہے، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ ساری باتیں کیا اس لیے کی جا رہی تھی کہ اس کے بعد ان آیات اور احادیث کی تشریح آگے سے کی جائے؟ اے نہیں جی یہ تے سانو سمجھانے واسطے سی، اللہ دے نبی تے کدے گناہ نہیں کر سکتے. بالکل یہی ہے تے سمجھے ہو تسی، تواڈے وڈے سمجھ گئے. نبی کے بعد تو سارے برابر ہیں نا، چاہے حضور کے زمانے کا کوئی انسان ہے وہ بھی فالوور ہے، چاہے قیامت والے دن تک جو آخری انسان ہے وہ بھی فالوور ہے. مرتبے فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن فالو تو سب نے کرنا ہے. دھمکی تو سب کے لیے ہے. مجھے بتائیں اگر فاطمہ کے لیے دھمکی ہے، باقی تو کوئی صحابی شاہی کوئی نہیں نا. فاطمہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی صحابہ شاہی کوئی نہیں. سب سے قریبی حضور کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. بخاری مسلم کی حدیث کے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ. اگر حضور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے مال سے جو لے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور بخاری مسلم میں حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. تو سرکار باقی تو کوئی شے نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے پوری امت کو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. اور یہ بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی شخص کے بارے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دھوس اور زبردستی اپنی مغفرت کروا سکتا ہے یا کسی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے جنت میں. تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں، صحابہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ اسی لیے دیکھیں کام صحیح ڈالا ہے انہوں نے. قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ہو گئے گمراہ، سی گمراہ ہو گئے آپ کے نظریات سے، اور آپ گمراہ ہو گئے قرآن و سنت کے نظریات سے. ہم آپ کے بزرگوں کے غلط نظریات سے گمراہ ہو کر اسلام کی طرف آ گئے، اور آپ اسلام کے نظریات سے گمراہ ہو کے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہیں تھی.